کسی کا مدینے میں، سنی کا نبی دل میں بھی، مدینہ میں بھی، وہاں بھی، یہاں بھی، وہاں بھی، یہاں بھی، تو جس کا نبی دل میں ہے خوش ہو کر سنے، اللہ نے اعلان کر رکھا ہے جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں محمد ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ تو جس نے اپنے دل میں محمد کو بسا لیا اس کا جسم اللہ کے عذاب سے بچ گیا، قبر بھی عذاب سے بچ گئی، حشر بھی عذاب سے بچ گیا۔ پیغمبر کی تو پھر دوزخ کیسی، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ ٹھہرو ٹھہرو اے فرشتوں، میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، اور ارادہ مصطفیٰ کیا ہے؟ جنت میں کملی والے آقا نہ جائیں گے، جنت میں کملی والے آقا نہ جائیں گے جب تک تمام امتی بخشے نہ جائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت کی حوالہ سے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ آدم کہیں گے مولا نیکوکار میرے گناہگار تیرے، ادریس کہیں گے نیکوکار میرے گناہگار تیرے، نوح کہیں گے نیکوکار میرے گناہگار تیرے، ابراہیم کہیں گے مولا نیکوکار میرے گناہگار تیرے، اسماعیل کہیں گے نیکوکار میرے گناہگار تیرے، اسحاق کہیں گے نیکوکار میرے گناہگار تیرے، یعقوب کہیں گے نیکوکار میرے گناہگار تیرے، یوسف کہیں گے نیکوکار میرے گناہگار تیرے، داؤد کہیں گے نیکوکار میرے گناہگار تیرے، حتیٰ کہ صالح، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ کہیں گے مولا نیکوکار میرے گناہگار تیرے۔ جب باری آئے گی حسنین کے نانا کی، سیدہ زہرا کے بابا کی، سیدہ آمینہ کے لال کی، نظام بدل جائے گا، کلام بدل جائے گا۔ آقا محمد کہیں گے مولا نیکوکار تیرے گناہگار میرے، نیکوکار تیرے گناہگار میرے، نیکوکار تیرے گناہگار میرے۔ اور عزیزان من سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ دوستان من چونکہ وقت میرے پیش نظر ہے اور آپ حضرات کا ذوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں مزید دو قدم آگے چلوں، لیکن وقت کی دامن اور تنگی دامان وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آگے بڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ حضرات کے سامنے کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کے لیے ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قادیانیت اور عیسائیت پر ان کے والد گرامی کا وہ ملکہ اور وہ دسترس ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس مجھے اپنے علم خلمائیگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے عظیم اور نامور مناظرین عیسائیت اور مرزائیت پر جب کسی سے مناظرہ کرنے کا ارادہ کرے تو ان کے والد گرامی کی ہم نوائی کو اپنے ساتھ بطور اعزاز اور اعجاز جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں قاری ابن قاری، حافظ ابن حافظ، مخدومی و محترمی جناب قبلہ قاری محمد عالم صاحب رضوی دعوت قدسیہ، آپ کے لفظ دل جناب محترم قاری محمد کلیم اللہ رضوی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہدیہ نام عطا فرمائیں۔ کلام اعلیٰ حضرت زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے مل کر دونوں ہاتھ خدا میں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ امتی، سجدے میں دعا میں کہے مولا امتی امتی، بازار میں ہو تو کہے مولا امتی امتی، غار میں ہو تو کہے مولا امتی امتی، معراج میں جائے تو کہا کہے مولا امتی امتی۔ جس نبی نے ہر قدم پر امتی تجھے یاد رکھا، آج تیرا حق بنتا ہے تو بھی نبی کی یاد میں اس انداز میں محو ذکر ہو جا کہ آج مدینے میں مدینے کا تاجدار تجھے دیکھ کر راضی ہو جائے۔ مل کر آواز بلند سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے
आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम अपनी तलब से सिवा चाहिए हम अपनी तलब से सिवा चाहिए आका आप जैसे हैं वैसे आका चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। अरे उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए। मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता कौन देता है देने को मुँह चाहिए। पर देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। कहिए सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत है, अब जो जाऊंगा इसमें आप ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। बन
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیرے دیا، اشارے سے چاند چیرے دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عسیر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عسیر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ شعر سماعت کریں، کہتے ہیں امام خلیل و نجیب، مسیح و صفی، اور سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی، خلیل و نجیب، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سبھی سے کہیں
واجب عزت مآب مخدوم محترمی مسلک حقہ کی ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت زینت اسٹیج ہوئی جن کا آنا ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی، بہت بڑے اعجاز کی، بلکہ افتخار کی بات ہے۔ جناب من کی شخصیت مختلف پہلوؤں سے اپنا ایسا خوبصورت تعارف رکھتی ہے کہ اگر آپ حضرات کے سامنے مختلف جہتوں سے حضرت کا تعارف پیش کروں تو ایک سیل رواں ہوگا جو آپ حضرات کی ساحل سماعت سے ٹکرا کر حضرت کے تعارف کے ایسے گوہر آپ کی ساحل سماعت کو دے جائے گا کہ جس کو چنتے چنتے ہو سکتا ہے کہ درود و سلام کا مقام آ جائے۔ آنے والی شخصیت ہمارے لیے اور ہمارے مسلک کے لیے ایک ایسی قابل تکریم اور وجہ تحریم شخصیت ہے کہ جن کا تعارف اور فضیلت اور عظیمت آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے علم کم آئی کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان کا ہر فرد جو ہے وہ دینی مہمات میں، دین کی خدمات میں مصروف ہے اور اپنے شب و روز دینی مہمات کے لیے اس انداز میں صرف کیے ہوئے ہے کہ ہر محاذ پر اس خاندان کا فرد آپ حضرات کو نظر آئے گا، چاہے وہ تحریری محاذ ہو، تقریری محاذ ہو، تحقیقی محاذ ہو۔ آج کی اس بزم میں ہمارے درمیان وہ عظیم المرتبت شخصیت تشریف فرما ہے جو اپنے خاندان کا تعارف اپنے وجود میں رکھتے ہیں، یعنی آپ حضرات کو علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت، دروس قرآن اور فیضان حدیث، فلسفہ و منطق و دیگر علوم ظاہریہ اور باطنیہ کا ایک ایسا مظہر اور مرکز اور منبع اور مخزن آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو اپنے نام میں اپنے وجود کا تعارف رکھتا ہے۔ زاہد بھی ہیں اور جمیل بھی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ زاہد ہو اور جمیل نہ ہو۔ یہ ہے کہ وہاں سے یہاں تک آنے میں سانس جو تیزی اختیار کر جاتی ہے وہ اپنے مقام پر آ جائے تو میں بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے انہیں دعوت کلام دوں۔ ایک دفعہ ذوق سے، محبت سے اپنے مسلک حقہ کی اس عظیم المرتبت شخصیت کی آمد پر پرتپاک استقبال کیجئے تاکہ آنے والی شخصیت کو ایک قلبی راحت محسوس ہو کہ اس بزم میں بیٹھنے والے سنی دیوانے باہوش اور بیدارگی کی تمام تر لطافتیں اپنی سماعتوں میں محفوظ کیے ہوئے تشریف فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ مزید بلند کرتے ہوئے بآواز بلند نعرہ تکبیر، دو ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے۔ آج کی اس خوبصورت بزم کے تمام منتظمین جن کے اسماء گرامی میری نگاہوں کے سامنے ہیں، جناب حاجی محمد نوین صاحب نعیم کلات والے، حاجی علی بہادر صاحب کا جنرل کونسلر، حاجی محمد نذیر صاحب ٹھیکیدار صوفی، نعمت علی صاحب، محمد شکیل صاحب جنرل کونسلر، میاں محمد خالد صاحب سنوکر کلب والے، میاں محمد عاطف صاحب عاطف سپورٹس والے، محمد یاسر سلیم صاحب، میاں محمد عدنان صاحب دبئی والے، محمد ثاقب صاحب دبئی والے، نزاکت علی منہاس، محمد اسلم صاحب، محمد افضل رحمانی، وہ احباب جن کے اسماء گرامی آج کی اس بزم میں اس کارڈ پر اشتہار پر رقم ہیں، علاوہ جتنے احباب اس بزم کو سجانے میں شامل ہیں، اللہ کریم سب کی کاوش کو، محنت کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائیں۔ پوری اس محفل پاک کی جہد اور پوری اس محفل پاک کی تابانی اور حسن کو دیکھ کر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو قلبی جذبات یہ احباب رکھتے ہیں اس کا اظہار اس محفل کی شکل میں کر چکے ہیں۔ اللہ ان کے یہ قلبی جذبات اور عقیدت اپنے دربار میں قبول کرتے ہوئے دونوں جہاں میں اس کا خوبصورت اجر عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہے نبی کی رحمت نصیب ہو، مر کے قبر میں جائیں حمایت نصیب ہو، قبر سے معاشر میں جائیں نبی کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ کریم اس بزم میں بیٹھنے والے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک جاگتی آنکھوں کے ساتھ گنبد خضرا کی زیارت نہ کر لیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ عالی مرتبہ عزت مآب مخدومی و محترمی
وارث و قاسم علوم مدینۃ العلم و باب مدینۃ العلم، حامل تعلیمات رومی و رازی، حامل عشق جامی و بلالی، میرے نہایت محترم حضرت العلامہ جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد زاہد جمیل صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ سے گزارش کروں گا جناب من تشریف لائیں اور اپنے لب جمیل سے، اپنے کلام جمیل کے ذریعہ سے جمالیات کے مظہر اور کونین کے جمال کا مرکز یعنی وجود محمد مصطفیٰ کا ذکر سناتے ہوئے محفل مصطفیٰ سے دربار مصطفیٰ تک لیے چلے۔ بڑی محبت سے استعمال کیجئے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی یہ ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں، ہر پڑھنے والے اور بولنے والے کے لیے یہ ساؤنڈ کے ذریعے سے توانائیاں فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرت والا شان آپ حضرات کے سامنے ابھی لب کشا ہونے جا رہے ہیں اور سرکار کی سیرت و صورت کا ذکر کمال چھیڑتے ہوئے اس محفل مصطفیٰ سے دربار مصطفیٰ تک لیے چلیں گے۔ اس سے قبل کہ حضرت والا شان اپنے ناطقہ سے کام لیں، اپنے لبوں کو وا کریں، آپ حضرات لب قدس کی ان پتیوں کا تصور قائم کرتے ہوئے اپنے لبوں کو ہلکا سا ہلاتے ہوئے بآواز بلند عرض کر لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بڑی ادب سے گزارش کروں 30-40 منٹ کے کوزہ میں بحر علم جو ہے وہ آج آپ نے بند کرنا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا آپ نے خوشی پڑھنا بند نہیں کرنا بلکہ آپ نے گسا کرنا ہے اور مزید بلند کرنا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ادھر دیکھ سیٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے بآواز بلند درود پر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ منتظمین محفل، شرکاء محفل، بحمدہ تعالی زندگی کی ایک رات اور ذکر مصطفیٰ میں بسر ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت
سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھ پانا یا رب، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھ پانا یا رب، جس کا محبوب محمد ہو وہ خدا کیسا ہو۔ کعبہ کی تعمیر ابراہیم خلیل اسماعیل ذبیح علیہ السلام، مانگنے کا وقت آیا، ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے رب ان میں ایک شانوں والا رسول مبعوث فرما دے۔ صحابہ علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان قدس احکام الہی ہم سنتے رہتے ہیں، آج دل یہ کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان قدس سے ہمیں اپنا میلاد ہی سنا دیجئے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ وہ کام ہے جو صحابہ مل کر کیا کرتے تھے۔ آج میلاد منانے والے بڑے، میلاد سجانے والے بڑے، ایمان والوں وہ کیسی محفل تھی جس محفل میں ایک طرف ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں، ایک طرف عمر فاروق نظر آ رہے ہیں، ایک طرف عثمان غنی نظر آ رہے ہیں، اور ایک طرف مولا کائنات نظر آ رہے ہیں۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوا۔ محبوب علیہ السلام نے میلاد سنایا، ایمان والوں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطابہ رنگ کر دیتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں، لیکن سنیے میرے محبوب علیہ السلام کی گفتگو کیسے ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، محبوب علیہ السلام کو گفتگو کرتے دیکھا گیا۔ جب اللہ کے نبی بات کرتے تھے سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی گفتگو ہے، دانتوں سے نور نکل رہا ہے، اور دوران گفتگو محبوب علیہ السلام خوش ہوتے، تبسم فرماتے۔ پھر وہ عالم کیا ہوتا تھا، اذا ضاحک یتلالأ فی الجدد، جب محبوب علیہ السلام دہد فرماتے، تبسم فرماتے، دانت مبارک ظاہر ہوتے، تو ایسا نور نکلتا تھا کہ در و دیوار بھی منور ہو جایا کرتے تھے۔ اب صحابہ میلاد سن رہے ہیں، محبوب علیہ السلام گفتگو فرمائیں، وہ انداز کیسا، وہ گفتگو کیسی، وہ تکلم کیسا، جدوں بولنے تے منہ وچوں پھول کر دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے، جدوں بولنے تے منہ وچوں پھول کر دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے، انوار دیاں برساتاں سن، ایک دوجی نو کہندیاں راتاں سن، جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیاں کیا باتاں نے۔ صحابہ فرمائش دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ